سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 20 سے ہم شروع کریں. 26واں پارہ. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے تھے ایمان والے کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت، یعنی جہاد کے بارے میں کوئی واضح حکم، کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ایک محکم سورت، واضح سورت نازل کی گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے دیکھنا اس شخص کا جس پر موت نے غشی کی کیفیت طاری کر دی. کو پتہ نہیں جب موت کی کیفیت انسان پر آتی ہے تو شیخنا خارج هناك ما في شو اسمه السماعة هنا، تو اس کی نظر بدلی ہو جاتی ہے. جیسے نابینا ہوتا ہے، اس کی نظر کا فوکس کوئی نہیں ہوتا، پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ نابینا ہے، چاہے اس کی اتنی موٹی آنکھیں ہوں، لیکن جو کہ اس کی آنکھیں فوکس نہیں کرتی کسی چیز کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ارتکاز کھو دیا اس نے. اسی طرح جب انسان پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو جس طرح آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے، نظر آپ کی فوکس کرتی ہے تو اس کا وہ فوکس ختم ہو جاتا ہے. آنکھیں کھلی بھی ہوں تو آنکھوں کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ دیکھ کس طرف رہی. یہ ہوتا ہے نظر المغشی علیہ من الموت. فاولا لہم، تو ان کے لیے بربادی ہے. اچھا، اس میں دو رویے ذکر کیے. ایک تو یہ کہ خالص مخلص جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ تھا کہ جی تمنا یہ تھی کہ فوری طور پر جہاد کا حکم نازل ہو اور ہم تہس نہس کر دیں کافروں کو. یہ ان کا خلوص تھا. اللہ پاک حکمت سے اپنے فیصلے کرتا ہے. اس میں مخلص مسلمان دوسروں کو بھی مخلص ہی سمجھتے ہیں تو وہ اپنی اس تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تقاضا کر رہے تھے کہ فوری حکم آ جانا چاہیے جنگ. اچھا، اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ مخلص تھوڑے سے ہیں، زیادہ تر منافق ہیں، تو یہ ان کو بھی اپنے جیسا سمجھ کے زور دے رہے ہیں. تو ذرا مخلص لوگوں کی تعداد برابر ہو جائے، کچھ چار دانے جڑ جائیں تو پھر اللہ پاک فیصلہ کرے گا اس کو. تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. ہم عام طور پہ اپنے خلوص اور اخلاص یا اپنے ایمان کو ایک پیمانہ بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو جانا چاہیے، لیکن آپ یقین رکھیں کہ اگر پاکستان میں اصلی والا اسلام آ جائے تو وہ اسلام کا آخری بار ہوگی، پھر صفایا ہو جائے گا. اس کو ماننے والے کہاں ہیں؟
آپ تو اپنے خلوص اور اخلاص کو سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں اسلام نافذ کیا جاتا؟ اگر اسلام نافذ کر دیا جائے تو پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ اسلام کس کا نافذ کیا جائے گا۔ اسلام کے ہمارے یہاں بڑے ورژن ہیں نا، تو اس میں کون سا آپ کریں گے؟ طاہر القادری صاحب والا اسلام نافذ کریں گے، جماعت اسلامی والا اسلام نافذ کریں گے آپ، وہ مدنی چینل والوں والا اسلام نافذ کریں گے آپ سلفیوں والا اسلام نافذ کریں گے؟ ان کی اپنا ایک مکتبہ فکر، اپنی اپروچ ہے، ان کی تبلیغی جماعت کی اپنی اپروچ ہے، دعوت اسلامی والوں کی اپنی اپروچ ہے۔ تو جس کے کنسپٹ کے قریب تر اسلام کو آپ نافذ کریں گے، کہتے ہیں نا جی بڑی بڑی چیزوں پہ سارے ایک ہیں، فرائض پہ، بے حیائی کو روکنے پہ اور فلاں فلاں چیزوں پہ سب ایک ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے فرائض پہ تو تقریباً سارے ہی، نماز فرض ہے سب کو پتہ ہے، قیام فرض ہے سب کا اتفاق ہے، رکوع فرض ہے سب کا اس پر اتفاق ہے، سجدہ فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ مسجدیں کیوں الگ کی ہوئی ہیں نا؟ اگر یہ اتنی آسان بات ہے کہ جی فرائض پہ اگر ان کا اتفاق ہے تو باقی جو جزیات ہیں ان پر اگر اختلاف بھی ہے تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کی بنیاد پر مسجدیں الگ کرنے کا اور جماعتیں الگ بنانے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رفع یدین، اس پہ مناظرے، مارکا آرائی، مساجد کیوں الگ کی گئی ہیں؟ رفع یدین نہ بھی کریں، یہاں تک دیکھنا رفع یدین کرنے والا بھی ایک ہی مسجد میں پڑھتا ہے، نہ کرنے والا بھی ایک میں پڑھتا ہے۔ بعض مساجد میں امام رفع یدین کر رہا ہے، مقتدی نہیں کر رہے، بعض میں امام نہیں کرتا، مقتدی کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسجد الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں ہر چیز، جسے کہتے ہیں نا فلاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، ہمارے یہاں کی نفسیات اور ہے، وہاں یہ ہے کہ کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں۔ سلفی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے جو ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو بھی کرتا ہے وہ اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ نماز وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ اختلاف جو بھی ہے وہ مستحبات پر ہے کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ مستحب۔ اگر حضور اتنا سیریسلی لیتے ان چیزوں کو تو آدھا گھنٹہ لگا کے نماز سکھا دیتے نا، کہ یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، شانوں کے برابر لے جاؤ، شاباش۔ یہ تو ایک سے روزے میں سکھا دیتے۔ حضور نے 23 سال میں نہیں سکھائی کوئی ایک حدیث جس میں حضور نے کسی صحابی کو کھڑا کر کے نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز سکھائی ہو۔ بخاری کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، اصح الکتاب بعد القرآن، بخاری سے نماز کی ایک رکعت ثابت نہیں ہوتی، ترمذی کو لانا پڑتا ہے، ابی داود کو لانا پڑتا ہے، اس میں ابن ماجہ کو لانا پڑتا ہے تو جا کے نماز مکمل ہوتی۔ مسیء الصلاۃ، بری نماز پڑھنے والا، نماز کے بارے میں سب سے تفصیلی حدیث مسیء الصلاۃ ہے۔ وہ مسیء الصلاۃ سیئہ جو نا، سیئہ برائی آپ کہتے ہیں نا، اسی سے بنا ہے مسیح۔ وَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيء، نہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور نہ برائی کرنے والے برابر ہوں گے۔ تو مسیح صلاح کا مطلب ہے بری نماز پڑھنے والا۔ حضور نے اسے دیکھا، نماز اس نے پڑھی اور آ کے اس نے سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ گیا نماز پڑھ کے گیا، السلام علیکم، علیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ گیا نماز پڑھ کے آیا اور حضور اسے دیکھتے رہے، پھر آ کے اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں جو پڑھ سکتا تھا نا وہ میں نے اپنی بہترین نماز پڑھ دی، اس سے میں اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیں۔ یعنی یہ میری سستی نہیں ہے، میری بے علمی ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا۔ اب آپ نے اس کو نماز سکھانا شروع کی۔
آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز کی نیت کر، میں نے نیت کی تھی نماز پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، فلاں گڈی میں بیٹھا مسجد میں آیا، میں فلاں اونٹ پہ بیٹھا میں مدینے آیا، مسجد میں گھسا کے نماز کھڑی تھی، کوئی تفصیل نہیں. جو تیرے دل میں نیت ہے، جو لے کر تو نے وضو کیا، وہ تیری نیت، یہ کوئی ذکر نہیں. اس کے بعد ارفع یدیک، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا، حذو منکبیک، اپنے شانوں کے برابر، او الی اذنیک، یا اپنے دونوں کانوں کے برابر. کوئی ذکر ہی، ہاتھ اٹھانے کا ٹوٹلی ذکر نہیں. امام مالک نہیں اٹھاتے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں. کہتے حضور نے نماز سکھائی ہے، نہیں بتایا. کہتے جی حضور نے کیا، حضور نے خود اٹھائے، ہمیں فلاں صاحب بتاتے ہیں، حجر ابن وائل یہ بتاتے ہیں کہ حضور نے یہاں تک ہوا. تو حجر ابن وائل نے بتایا حضور نے جب سکھائی ہے تو نہیں سکھائے، وہ حضور کا حکم تھا کہ یوں کرو، وہ حضور نے نہیں کہا. ایک حدیث پہ ساری نماز چل رہی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو. لوگ کہتے ہیں وہ حضور کیفیت کی بات کر رہے تھے کہ نماز انج پڑھو جن میں پڑھنا، اس میں ارکان کی بات نہیں ہو رہی. ارکان کی بات اگر حضور نے کرنی تھی تو حضور جس کو نماز سکھا رہے تھے اس کو ساتھ کرنی چاہیے تھی، معلم تھے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیفیت میرے والی ہو، حاضری میرے والی ہو، جس طرح میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، الصلاۃ معراج المومنین، تم بھی معراج پر جاؤ. سمجھ لگی بات کی؟ الفاظ وہی ہیں. ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس حدیث میں کوئی فرائض واجبات کسی چیز کا تعین نہیں ہے، حضور کے زمانے میں ہر حکم فرض ہی ہوتا تھا. یہ بعد میں تقسیم کی گئی ہے، جس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ جس میں بہت واضح دھمکی دی گئی ہو کہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، وہ فرض ہوگی. جس میں دھمکی تھوڑی سی کم ہے وہ واجب ہو گئی جی. جس میں بالکل دھمکی کوئی نہیں ہے سنت ہو گئی جی، مستحب ہو گئے. اچھا یہ بعد میں ایکسٹریکٹ نکالا گیا اس کا، یہ پیٹرول ہے، یہ خصوصی ہے، یہ ممتاز ہے، یہ جناب علی ریڈ والا ہے، یہ بلو والا ہے، یہ گرین والا ہے، اور یہ آخر میں ڈیزل ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے تارکول ہے. یہ پھر اس میں سے اخذ کیے گئے. یہ کس نے کیا؟ فقیہوں نے کیا، نہ صحابہ نے کیا نہ حضور نے کیا. صحابہ کے زمانے تک کوئی فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. امت کو توڑا کس چیز نے؟ یہ بعد میں جو ضلع، تحصیل، یونین کونسل، تھانہ، یہ جو بنا ہے نا، اس نے توڑا ہے. اختلاف کس پر ہوا؟ فرائض پر تو ہے ہی نہیں. اختلاف یہی تحصیلوں پر ہوا اور آگے جا کے تھانوں پر ہوا. حضور نے اسے نہیں کہا کہ ہاتھ ارفع یدیک الی منکبیک وضع یدک الیسری تحت الیمنی علی صدرک. علی صدر کا لفظ صحائے ستہ میں ہے ہی نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو. کوئی ثابت کر کے دکھا. ناف پر باندھنے کا حکم موجود ہے مگر وہ حدیث ضعیف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ضعف، قوی وہ بھی نہیں. لیکن صدر کا تو لفظ ہی کہیں نہیں کسی حدیث میں. بخاری و مسلم کھولیں آپ، ہیڈنگ کیا لگی ہوئی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سینے پر. یا تو حضور کا حکم ہونا چاہیے تھا کہ ہاتھ سینے پر باندھو، یا راوی یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر باندھے ہوئے تھے. دو ہی چیزیں ہیں نا، یا کسی نے دیکھا یا حضور نے کہا ہو. نیچے روایت کیا لکھی ہوئی ہے؟ بخاری کھول کے دیکھیں آپ. ہیڈنگ لوگ بتاتے کہ بخاری نے لکھا ہے، نیچے بخاری نے دلیل کیا دی؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ میں ایک دفعہ آیا تو یہ شانوں کے برابر، بخاری میں ایک دفعہ کانوں کے برابر ہے، ایک دفعہ شانوں کے برابر، بخاری میں. وہی راوی ہیں، سلفی ایک کی مانتے دوسرے کی نہیں مانتے، بخاری کی حدیث نہیں مانتے. اچھا کہتے ہیں کہ میں جب اگلی بار آیا تو وہ چادروں کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا کے، سردی کا موسم تھا نا، تو چادروں کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے تھے. اب امام بخاری نے قیاس یہ کیا ہے کہ جب چادر کے اندر باندھتے تھے تو اس کا مطلب ہے سینے پر باندھتے تھے.
یہ ان کا قیاس ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے۔ نہ راوی نے دیکھا صدر ہی، نہ حضور نے حکم دیا اعلی صدر کا۔ وہ تصور کیا کر رہے ہیں کہ جب چادر کے اندر باندھتے تھے تو اس کا مطلب ہے سینے پر باندھتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے مرد کی چادر کو عورت کا دوپٹہ سمجھا ہے، انہوں نے دوپٹے کے نیچے بندھوائے ہیں۔ مرد کی چادر لمبی ہوتی ہے، ناف تک ہوتی ہے، وہ عورت کا دوپٹہ نہیں ہوتا۔ جتنا امکان سینے پر باندھنے کا ہے اتنا ہی امکان ناف پر باندھنے کا بھی ہے۔ چادر کے اندر باندھے، حدیث یہ ہے کہ چادر کے اندر سے ہی اٹھاتے تھے۔ اچھا، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ وہ کانوں تک اٹھاتے تھے، کانوں کی چربی تک، وہ تو پتہ چلا کہ باہر سے اٹھاتے تھے، اس لیے انہوں نے دیکھا۔ جہاں انہوں نے کہا کہ وہ چادر کے اندر سے ہی کرتے، تو آپ کو پتہ کہ چادر جب انہوں نے کی، اور سردی اور صحرا کی سردی ہے، اور چادر سے اندر سے انہوں نے کیا، تو ان کا ہاتھ اٹھانا بنتا ہی شانوں تک تھا۔ یہ چادر کی مجبوری تھی، ورنہ چادر ٹینٹ بن جاتی ہے اگر وہ کانوں تک اٹھاتے، اسے تماشا بن جاتا ہے۔ چونکہ چادر تھی لہذا چادر میں ہاتھ سامنے کر دیے انہوں نے، مقصد ہاتھوں کا قبلے کی طرف کرنا ہے۔ صفر الیدین، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے میرے مالک، سب کچھ تیرے ہاتھوں میں، میں کسی چیز کا مالک نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارفع یدیک۔ ہمارے ایک صاحب اوقاف میں بیٹھا ہوا تھا انڈر سیکرٹری کے پاس، تو ایک صاحب آئے، وہ امام مانگ رہے تھے اپنی مسجد کے لیے۔ اچھا، امام جو بھی جاتا تھا وہ اس کو بگا دیتے تھے۔ عمانی تھے مسجد، انہوں نے اپنے 2 پلاٹ دے کے بنوائی ہوئی تھی، تو کہہ رہے تھے امام دیں آپ۔ تو اس نے اس سے کہا کہ ارفع یدیک عن المسجد، مسجد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کانوں تک اٹھاؤ یا شانوں تک اٹھاؤ۔ ارفع یدیک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دو، ہینڈز اپ کر دو کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرا سب کچھ تیرا۔ دل ہو کہ جان اس سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز اس کی، جان ہے سو مال اس کا۔ یہ ہے بندہ جب مسجد میں آتا ہے نکل کے اپنے بال بچے میں سے اور ہاتھ کھڑے کر دیتا کہ میرے مالک میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا۔ یہ اشارہ ہے نماز میں۔ ہم اس کو گزوں اور فٹوں اور سینٹیوں سے ناپتے، کہاں تک اٹھائیں تو نماز ہوئی ہے اور کہاں تک، اور وہ جو روح ہے اس کی وہ کوئی نہیں، وہ روح ہمارے اندر نہیں، بے روح نمازیں ہیں۔ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، باہر پر لڑائی ہو رہی، شلوار آدھی ٹانگ تک چلی گئی ہے، اتنا مسکین ہے بندہ، دل تکبر سے بھرا ہوا، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا۔ ناک زمین پر لگی یا کہ نہیں لگی، سجدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہی ناک جب بیٹی بیاتی ہے تو پھر کیا کیا تماشے کرتی ہے۔ یہ زمین پر نہیں لگتی، زمین پر ناک رگڑوانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے اللہ کے سامنے۔ وہ تو ہم جنگ بند کرتے نہیں، ریزسٹنس سے ہماری ناک سونڈ بن جاتی ہے، ہر جگہ جا گھستی ہے۔ میری ناک کا مسئلہ ہے بھائی، میری ناک، بھائی صاحب تم کیوں سود پر پیسے لیتے ہو، تھوڑے پیسوں میں کرنے، ناک کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور کیڑے ناک میں سے آ کر پہلے باہر نکلتے ہیں، جب بندے کو کھاتے ہیں نا، میں نے گرتے دیکھے۔ تو یہ عرض میں یہ کرنے لگا تھا کہ جن چیزوں پر ہمارے یہاں دین، ایمان اور کفر کی بات بنا دی گئی ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صحابہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کسی نے رفع یدین کیا ہے نہیں کیا، سینے پر باندھے ہیں، ناف پر باندھے ہیں، سینے اور ناف کے درمیان باندھ لیے نہیں باندھے، ان کا نماز ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہوتا تو حضور سکھاتے کہ ایسے کرو ایسے کرو، حضور نے اہمیت نہیں دی اس کو۔ جس کو حضور نے اہمیت نہیں دی، کسی 1,44,000 صحابہ میں سے ایک کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہا کہ یوں پڑھ یوں پڑھ یوں پڑھ، مولوی صاحب حافظ صاحب بچوں کو کھڑا کر کے ایک کو کہتے ہیں کہ اور دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو۔ حضور نے نہیں اہمیت دی ان چیزوں کو، جن کو بڑے بڑے علامے بینر پر ان کی ڈگریاں اور ان کے القابات 2 تھان کپڑے کے لگتے ہیں تب جا کے وہ مٹتے ہیں، اتنے اتنے بڑے علامے، اور کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوں۔ تو اگر آپ کے خلوص کو دیکھتے ہو، آپ کہتے ہیں نا پاکستان میں اسلام آ جائے، اتنا قتال ہوگا مولویوں میں ہوگا، ادھر بھی مولوی ہوگا ادھر بھی مولوی ہوگا، ادھر بھی امامے والا ہوگا ادھر ننگے سار والا ہوگا، اتنا آپس میں یہ لڑیں گے اسلام کی خاطر کہ دنیا بھول جائے گی۔ آپ کے سامنے نہیں، حکمت یار اور احمد شاہ مسعود نہیں لڑے آپ کے سامنے،
افغانستان کا بیڑا غرق تو ان دونوں نے کیا. روس کے زمانے میں کابل کی ایک عمارت نہیں ٹوٹی تھی, کابل پیرس تھا. ان دونوں کی لڑائی میں وہ برباد ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا قتال ہوگا, اتنی نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف ان کے, یہ تب تک چل رہا ہے اسلام جب تک یہ نافذ نہیں ہوا, اوپر نہیں آ رہا. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ اسلام پاکستان میں صرف اتنا ہی اسلام چل سکتا ہے جتنا پاکستان بنانے والے میں تھا, بس اس سے زیادہ کی کوشش کرو گے تو پھر سارے کہیں گے اوے وہابی قبضہ کر رہے پاکستان تھے بھائی, اور آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ خون سے گلیاں بھر جائیں گی, سیکولر تماشا دیکھے گا. اس لیے نیمے نیمے ہو کے تو گزارا کرو. اب یہی معاملہ یہاں تھا کہ مومن تو کہہ رہے تھے صورت نازل ہو, اللہ کو پتا تھا کہ یہ جس بل بوتے پر کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان میں 3 حصے منافقوں کے اکٹھے ہوئے. پھر جب وہ صورتحال برابر ہو گئی تو اللہ نے صورت نازل کر دی, اس میں قتال کا ذکر کیا کہ تیار ہو جاؤ, ریڈی ہو جاؤ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اب ان کو بخار چڑھنا شروع ہو. وہ جو منافق تھے گزارا کر رہے تھے, تو ان کی یہ کیفیت ہوئی. طاعت و قول معروف, انہیں چاہیے یہ تھا کہ یہ اطاعت کرتے جب حکم آ گیا, اور اطاعت کا جو معروف کلمہ تھا عربوں میں وہ سمعنا و اطعنا تھا, ہم نے سنا ہم نے مانا. یہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے تھا. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, پھر جب فیصلہ ہو گیا, عزم الامر کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈن ہو گیا کہ بھائی جنگ کرنی. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ, تو اگر یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدہ ایمان پر سچے ثابت ہوتے, اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچ ثابت کرتے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کے تعلقات آگے دیکھیں گے, ساری آیتیں اسی کے بارے میں آئیں. ان کے تعلقات جو تھے یہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی تھے اور منافقین کے اور یہود کے ساتھ بھی تھے. یہ ان سے جا کے کہتے رہتے تھے کہ بھائی آپ فکر مت کرو, ہم اگرچہ مسلمان ہو گئے لیکن تم یوں سمجھو کہ ہم اس پارٹی میں تمہارے بندے ہیں. ایک تو تمہیں اندر کی خبریں دیں گے وہاں کیا مشورے ہو رہے ہیں. یہ جو پارٹیوں میں بندے جاتے ہیں نا تو پھر ہر پارٹی اپنے 1-2 بندوں کو الاؤ کرتی ہے کہ دوسری پارٹی میں تم بھی چلے جاؤ, یار دیکھو وہاں ہوتا کیا ہے. تو وہ آئے نہیں ہوتے, بھیجے گئے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح جماعت کے لوگ بھی مسلم لیگ میں بھی ہیں, تحریک انصاف میں بھی ہیں, وہ جہاں وہ مشورہ ہوتا تھا وہ آدھے گھنٹے کے اندر ادھر پتہ چل جاتا تھا کہ آپس میں کیا مشورہ ہوا. عمران صاحب نے بھی مشورہ کیا کہ جماعت اسلامی کو انگیج رکھو تاکہ یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ کمٹمنٹ کر لیں, لیکن ہم نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا. اپنی جگہ ان کا یہ مشورہ طے ہو گیا, خبر مل گئی, بندہ اندر تھا. ادھر مسلم لیگ نون کی بھی مرضی یہی تھی کہ اس دفعہ اکیلے لڑنا ہے, کسی پارٹی کو ساتھ ملا کے ہم نے بلیک میل نہیں ہونا ہے, لیکن ان کو چھوڑنا بھی نہیں کہ عمران کے ساتھ نہ کر لیں, ان کو انگیج رکھو. تو یہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے بندے ہیں. ان میں ایک تو تمہیں خبر دیں گے کیا مشورے ہو رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ہم وہاں وہ مشورہ دیں گے جس میں تمہارا بھلا ہوگا. ہم بندے تمہارے ہیں اگرچہ مسلمان ہو گئے. جیسے وہ یہود سے کہتے تھے کہ دیکھو ڈرنا نہیں, لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ, اگر تمہیں نکالا, دیس نکالا دیا انہوں نے, ملک بدر کیا, تو ہم کہیں گے جی ہمیں بھی ملک بدر کریں. یہ تمہیں تو شاید افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے دیس نکالا دینے, اس لیے کہ ہمارے بھائی بھتیجے بھانجے اتنے بڑے زیادہ تعداد میں ہیں کہ مسئلہ بن جائے گا مسلمانوں کے لیے ہمیں نکالنا. اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, لَنَنْصُرَنَّكُمْ, ہم تمہاری مدد کریں گے, لہذا ڈٹ جاؤ. پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر جب وقت آیا تو پھر لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ, جب وہ نکالے جائیں گے یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ, اور جب ان سے لڑا جائے گا تو یہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. وہی ہوا. پھر جب ان کو دیش نکالا دیا گیا, یہودیوں کو نکالا گیا خیبر سے, تو یہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھے رہے, پھر کسی نے مدد نہیں کی ان کی. تو یہ ان کو یہ کہتے تھے. اچھا ادھر تو ان کا یہ مسئلہ تھا, ادھر مسلمانوں کو کیا کہتے تھے, دیکھیں لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مل کے رہنا چاہیے, یہ سارے بھائی بند ہیں آپس میں, تو فساد پھیل جائے گا. ان اردنا الا الاصلاح
ہم تو امن کی آشا والے ہیں، ہم تو امن کی آشا چاہتے ہیں کہ امن و امان رہے، آپس میں سلام دعا رہے، لینا دینا رہے، مسلمانوں کا بزنس بھی چلے۔ یہ جنگیں جو ہیں انہوں نے گھروں گھروں میں فاقے ڈال دیے ہیں، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ فائنینشیل حالت ذرا بہتر ہو جائے، ہماری سلوک اتفاق ہو جائے آپس میں، تو ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ تم یہ جو جنگ محمد لڑ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یلغار کرتے ہیں کسی قبیلے پر تو اتمام حجت کے بعد کرتے ہیں۔ یہودیوں نے بڑی دفعہ انہیں وارننگ دی گئی، انہوں نے حد کر دی، اس کے بعد پھر حضور نکلے تو کہا گیا کہ یہ جو محمد کر رہے ہیں نا، یہ فساد کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ امن کے لیے کر رہے ہیں، اور تم جو کر رہے ہو یہ تم فساد چاہتے ہو۔ کون سا فساد؟ وہی جو اوس اور خزرج والا تھا، ایک چھوٹی چھوٹی بات پر سینکڑوں سال تمہاری جنگیں ہوتی رہتی تھی، انہوں نے آ کے تو وہ سلسلہ ختم کیا۔ اب تم امن کے مامے بن گئے ہو، جب تم آپس میں صدیوں لڑتے رہے ہو، تمہارے جوان ختم ہو گئے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، سال کی فصل جا گئی، یہودیوں کو جمع کرا کے تم اسلحہ لیتے تھے، نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ تم سے کہتے تھے اپنی عورتیں ہمارے یہاں گروی رکھو، مارگیٹ کرو اور اسلحہ لو ہم سے۔ یہ حالت تمہاری ہو گئی تھی۔ یہ تو عزت تو آ کے تمہیں نبی نے دی، یہ اگر ان پر یہ لغار کرتے تو امن کے لیے کرتے، تم بڑے ٹھیکیدار بن گئے امن کے کہ نہیں جی جنگ نہیں ہونی چاہیے جی، دیکھیں جی ہم تو بھلا چاہتے ہیں، سب کام چاہتے، سب گھروں کے چولہے جلیں، ماؤں کے لال نہ مارے جائیں۔ تو یہ امن کی آشا اصل میں فساد کی آشا تھی۔ فرمایا اگر تم نے یہاں سے پیٹھ پھیری تو تم اسی ماحول میں چلے جاؤ گے جو پھر قطع رحمی والا اور فساد والا تھا۔ هل عسیتم فهل عسیتم ان تولیتم، یہ جو تم مڑنا چاہتے ہو، منہ موڑنا چاہتے ہو اس جنگ سے، کافر کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو ان تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں تم وہی فساد پھر پھیلا دو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے تھا۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم آپس کے رشتے ناتے توڑ دو۔ اچھا، جس طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں چچا زاد تھے نا، کزن تھے، یہود اور بنو اسماعیل اور بنو اسحاق، یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ کزن تھے آپس میں۔ اسی طرح اوس و خزرج بھی کزن تھے آپس میں۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ چچا زاد۔ شریک کون ہوتا ہے؟ ماں کا پیٹ۔ آپ کی جو اپنے گاؤں میں جو مسابقت لگی ہوئی ہوتی ہے وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، چچا زادوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری زمین ان سے زیادہ ہو، میری کوٹھی ان سے اچھی ہو۔ یہاں دیکھیں آپ، ایک بدو نکلتا ہے کنسلٹنٹ کے آفس سے تو اس کی بھابھی اس کے بھائی کو لے کے اسی دفتر میں جاتی، کون سا پسند کر کے گیا ہے؟ یہ والا، اچھا ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اس نے کھڑکیاں کون سی پسند کی ہیں؟ یہ والی، نہیں ہماری یہ والی ہونی چاہیے۔ وہ پورا نقشہ اس کنسلٹنٹ سے پوچھ کے پھر اپنا ولا منظور کرواتے ہیں، ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ مسابقت، کہ میرا اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہی اصل میں اوس و خزرج بھی رشتہ دار تھے، اور پھر وہ سلسلہ آگے چلا ان کا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی یہ اللہ اور رسول سے بھی زیادہ حکمت والے بننا چاہتے ہیں، امن والے بننا چاہتے ہیں، زیادہ رحیم اور کریم بننا چاہتے ہیں، یہ سوسائٹی کے زیادہ خیر خواہ بننا چاہتے ہیں اللہ اور رسول سے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اس لعنت کے نتیجے میں ان کو بہرا کر دیا گیا ہے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئی، یعنی ان کو جو چیز دکھنی چاہیے وہ دکھ نہیں رہی، جو سننی چاہیے پکار وہ سن نہیں رہے، یہ اپنی ہی ساؤنڈ کی ایکو جو ہے وہ سن رہے ہیں اپنے اندر سے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم پر تدبر کیا جائے تو گارنٹی اللہ کی ہے کہ سمجھ لگے گی، یہ گارنٹی اللہ پاک کی ہے، یہ آسان کیا گیا ہے تدبر کے لیے۔ لیکن تدبر کوئی کرے تو اب ہمارے ہاں تدبر جو ہے، تفکر جو ہے، تعقل جو ہے، جس کی دعوت دیتا ہے قرآن، تانا دیتا فلا تعقلون، اور یہ عقل تم استعمال نہیں کرتے، استعمال کرنے کے لیے دی گئی۔ افلا تتفکرون افلا تتذکرون، جس تعقل، تفکر، تدبر کی دعوت قرآن دیتا ہے،
ہمارے مولانا حضرات کہتے ہیں کہ اس سے بچ کے چلو، تفکر تدبر کرو گے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ تو عقیدہ بنانے کے لیے قرآن حکیم نے بہترین مسالوں کا انتخاب کیا ہے، انسانی نفسیات کو چھوئے، چونکہ یہ اللہ انسان کے خالق کا کلام ہے نا۔ غور نہیں کرتے ہم لوگ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ آپ اپنے یہاں حالت دیکھ لیں کہ لوگ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے جاتے ہیں اور قبروں پہ جو کچھ وہ کرتے ہیں سارا کچھ، اور اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، سجدے کے نشان بھی ہیں، لیکن جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ورنہ انہیں وہاں جانے کی اگر کوئی اللہ کو سمجھ لینا، اللہ ہستی کیا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں کولر لگا ہوا ہو اور وہ ٹھنڈا بھی کرتا ہو، اور بندہ بوتل اٹھا کے یہاں سے قریب سے گزر کے جا رہا ہے، جب وہاں تو کوئی آواز دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بوتل دیکھ کے نا، تو کوئی عقل مند اسے آواز دیتا ہے کہ بھائی صاحب کدھر ہے، اسے پتہ یہ پانی کی تلاش میں جا، اور اس کی نظر کولر پر نہیں پڑی۔ کہتے بھائی صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے یار پانی لینے کے لیے۔ وہ کہتے پانی تو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، پانی کہاں لینے جا رہے ہو؟ یہ کولر ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ جب گاڑی بک کر کے جاتے ہیں نا وہ دوسرے صوبے میں بیٹے مانگنے کے لیے، بیٹے مانگنے والا تمہارے اپنے ساتھ ہے، وہ تمہارے گھر ہے، ہوا معکم اینما کنتم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے اسے پکارو، ان ناموں کو ذریعہ بناؤ اللہ تک اپروچ کرنے کا۔ یہاں چھوڑ کے اللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ سخی سلطان بہو دمڑیاں والی سرکار، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا مارے جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو نہیں سمجھا تو جا رہے ہیں نا، اگر اللہ کو سمجھتے تو کیوں جاتے؟ یہ وہ بات ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ سورہ النجم میں کہا نا کہ اس میں یقیناً نصیحت کی بات ہے، کتاب میں اللہ کے کلام میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، جس کا کوئی دل ہے۔ اب وہ کوئی انسان ہے جس کا دل نہیں۔ ہم کس کو دل کہتے ہیں؟ ہم دل کہتے ہیں وہ بلڈ پمپنگ جو انسٹرومنٹ ہمارے اندر لگا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دل، اور وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتا نہیں وہ ہر انسان کے اندر نہیں ہے، وہ کسی کسی کے اندر ہے، اور وہ اندھا بھی ہوتا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، یہ زمین میں گئے پھرے نہیں، ورنہ ان کے دل وہ ہوتے جو عقل کرتے۔ کہتے ہیں فلاں کی عقل ٹخنوں میں ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ دل بھی تعقل کرتا ہے، دل کی بھی اپنی عقل ہے۔ لوگ کہتے تھے یار یہ دیکھو، یہ اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ان کو جن کو قرآن جنہوں نے دیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عقل جو ہے تعقل دماغ کا کام ہے، مائنڈ برین یہ کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دل عقل کا کام کرتا ہے۔ اب کیا کہتی ہے میڈیکل آپ کی کہ دل سوچتا ہے، دل سوچتا ہے، دل نظر رکھتا ہے دماغ پر، اور دماغ پھرتیاں بہت دکھاتا ہے، لیکن فائنل فیصلہ دل کرتا ہے۔ دل ایکٹیو بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اپنی منوا کے چھوڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا، دماغ میں نہیں۔ دماغ کبھی اس چیز کو قبول نہ کرتا کہ یہ صرف ایک خدشہ ہے نا، ایک خدشہ ہے کہ آ جائے گا کوئی آل فرعون کا سپاہی میرے گھر میں دیکھ لے گا، ایک گمان ہے، ڈراوا ہی ہے نا، ہوا تو نہیں کہ اس نے آگے بیل دیا اور یہ گھبرا گئی ہیں، نہیں، خیال ہے۔ اور ایک ظنی موت کے ڈر سے یقینی موت کے منہ میں دھکیل دیا بیٹے کو۔ یہ فیصلہ کس نے کروایا؟ دل نے۔ اللہ کہاں خطاب کرتا ہے؟ دل میں، دماغ میں نہیں، دل میں خطاب کرتا ہے۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اگر کوئی عورت انہیں یہ مشورہ دیتی نا کہ اچھا ڈر یہ ہے فرعون کے سپاہی آ جائیں گے تو بچہ چوکتے سمندر ہی سٹ دے، تو میرے حال میں ادھر ہی چونڈا پکڑ لیتی ہوں اسے۔ یہ کیسا مشورہ ہے؟ تو مجھے مشورہ دے رہی ہے بیٹے کو دریا میں پھینکوں؟
اللہ پاک نے دل میں ڈالا اور ڈال دیا. جب ڈال دیا تو جس چیز نے ڈالا تھا خدشہ بھی وہیں پیدا ہوا. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. ان قادت لتبدی بہی، وہ تو لگا تھا کہ وہ محلے میں کھڑا ہو کے سیاپا کرنے لگی ہے کہ لوگوں میں نے اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں دریا میں ڈال دیا. پچھتاوا اتنا تھا میں نے کر کیا دیا. اس کا مطلب عقل سے نہیں کیا، جذبات میں کیا نا. تو میں عرض کر رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ قلب جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے اور دماغ جو پلاننگ کرتا ہے اس کو وہ پاس کرتا ہے اور بعض دفعہ بڑی شدت کے ساتھ رد کر دیتا اس کو، اور ہوتا پھر وہی ہے جو دل چاہتا ہے. آپ نے کہا میرے دل میں یہ آیا کہ میں یوں کروں، بھائی فلاں کام کیوں کر، تو کہہ رہے یار میں دل کرتا ہے میرا. کسی نے کہا میرا دماغ کرتا ہے. بھائی یہ جو جذبات ہیں نا ان کا تعلق دل کے ساتھ، اور یہ منوا لیتا ہے. اکثر ہم ہینڈز اپ کر دیتے ہیں دل کے آگے مجبور ہو کے. خیر، تو اللہ پاک نے فرمایا ان قادت لتبدی بہی لولا اربطنا علی قلبہا، عقلہا نہیں. وہ تو قصہ سارا کھول کے سنانے لگی تھی، اگر ہم نے دل کو پکڑا نہ ہوتا، دل پہ گرا نہ لگائی ہوتی، دل کو ہاتھ پہ. یہ ہے وہ. تو قلوب یعقلون بہا، ان کے وہ دل ہوتے جو عقل سے کام لیتے، سوچتے. فإنها لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وہ دل اندھے ہوتے ہیں. کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یار بات تو دل کی ہے لیکن اصل میں سے مراد یہ دماغ ہے. کہا نہیں، ولیکن تعمل قلوب التي فی الصدور، وہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو گئے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ جہاں اسے پتہ ہے کہ یہاں سے آگے کمانڈ جاتی. دل تو اصل میں یہاں سے جاتا ہے پروگرام، دماغ پھر طے کرتا ہے کہ بھائی یہ کام کیسے کروانا ہے. بادشاہ یہ ہے، یہ آرڈر کرتا ہے یہ کرنا ہے. یہ پھر کمپنی والے، دارت الخاصے والے، یہ پھر سوچتے ہیں کہ یار کون سی کمپنی کو ہائر کرنا ہے، کیا ٹرک چلانی ہے، کیسے جھوٹ بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا پلاننگ کرنی ہے. وہ یہ پھر آگے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے، لیکن آرڈر کہیں اور سے آتا ہے. تو یہاں فرمایا فَأَصَمَّهُمْ، ان کو بہرا بھی کر دیا. سورہ النجم میں کیا کہا تھا؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع، یا وہ دھیان لگا کے بات کو سنے اور یہاں سے دل میں اتر جائے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے انسان کو اپروچ کرنے کا وہ کان ہے. وہ کان ہے. بیل بجتی ہے تو کون جاگتا ہے؟ پہلے کان جاگتا ہے. پھر وہ خبر دیتا ہے کہ بھائی یہ ٹیلی فون کی بیل ہے، یہ الارم کی بیل ہے، یہ باہر. اب عقل نے شروع کر دیا نا کام، اس نے بتا دیا. وہ پہلے جاگے، پہلے کان جاگتے ہیں. جب اصحاب کہف کو سلایا اللہ پاک نے تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھیں موند دی ہم نے. کیا کہا؟ کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے دی. کان نہ جاگے تو بندہ نہیں جاگتا. پہلے کان جاگتے ہیں، پھر آنکھیں کھلتی، پھر عقل کام کرنا شروع کرتی. یہ جب مانیٹر آن ہو جاتا ہے تو پھر ساری سیٹنگز سامنے آ جاتے ہیں. تو فرمایا وہاں او القی السمع وہو شہید، اور وہ وہاں موجود ہو. بندہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، وضو کر کے آتا ہے امام کے پیچھے، لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہوتا. وہ جیسے جہاز میں پائلٹ لگا کے نا، آٹو پائلٹ پہ، تو باہر نکل کے جا کے جائزہ لیتا ہے مسافروں کا، کیا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں کیا. اور بعض دفعہ دروازہ پیچھے لاک بھی ہو جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے کی آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ایئر انڈیا کا پائلٹ باہر گیا دورہ کرنے، پیچھے دروازہ بند ہو گیا، دروازہ جیم بھی ہو گیا، کھل بھی نہیں رہا. اندر سے کو پائلٹ بھی لاتے مار رہا ہے، باہر سے بھی لاتے مار رہے، وہ مان ہی نہیں رہا، بگڑ گیا. اگروادی ہوگا نا وہ بھی. پھر وہ وہاں نہیں اتارا انہوں نے جہاز،
وہ جہاز پھر واپس بڑے ایئرپورٹ پہ لے کر آئے اور وہاں انہوں نے اتارا، وہاں دروازہ باقاعدہ کاٹ کے کھولا گیا. تو وہ جائزہ لینے کے لیے ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے اور آٹو پہ لگا کے اپنے آپ کو نکل جاتے ہیں. حساب لگا لیں یار آپ، مشین کا، دکان کا اور معاملات، بچے داخل کروانے، صبح کے لیے جانا، کون کون پیپر لے کے جانا، آئی ڈی بنوانی ہے. اللہ اکبر. تو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. فرمایا نہیں وہ شہید، وہ وہاں موجود ہو. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ نمازی لے آنا، میں نے وصیت لکھوانی ہے. تو نماز کے بعد وہ 2 بندے لے کے گئے، بیٹا ان کا. تو ان کا میں نے تمہیں کہا تھا نمازی لے کر آنا بیٹا، تو جو مسجد میں ہوں گے نمازی لے کر. کہ ابا نمازی تو یہی 2 تھے. ان کا یہ کیا ہوا، باقی لوگ کدھر گئے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے جس دن ڈرامہ ہوتا ہے اس دن پھر وہ نمازی کم ہوتے ہیں. کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا جی میں عشاء کی نماز کے بعد مین دروازہ جو تھا، مین گیٹ، اس کے پاس بابر رئیسی اس کے پاس کھڑا ہو کر جو بھی نمازی نکل رہا تھا میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی، سوائے ان دونوں کے کسی کو پتہ نہیں تھا. میں سمجھ گیا انہوں نے نماز پڑھی. ان کو وہ لے گئے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یہ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی تالے سے مراد یہ کہ دل لاک ہو گیا. لاک ہو گیا کا مطلب دل پر زنگ چڑھ گیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوہے کو چمکا لیتے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ ثقلھا، سواد اور قاف کے ساتھ جو ثقل کرتے ہیں ہم، اس کا چمکانا کیا ہے، اس کا ثقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کے تذکرے اور کتاب اللہ کی تلاوت. یاد رکھو تم نے کل جانا ہے، آپ نظر مارے نا اپنے گاؤں میں، شہر میں، تو آپ کو پتہ چلے گا آنکھیں بند کر کے کہ محلے کے محلے خالی ہو گئے ہیں. سارے لوگ جن کو آپ یاد کرتے جائیں. آپ یہاں سے چھٹی جاتے ہیں، آپ قبرستان چلے جائیں، آپ کو اپنے اکثر دوست قبرستان میں ملیں گے. آپ حیران ہوں گے پڑھ پڑھ کے کتبے، یہ بھی مر گیا بھائی، وہ یہ بھی مر گئے. تو میرے یار میرے ہم عمر سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ تو موت گوان ڈال لگی ہے نا، پڑوس میں آ گئی ہے. اگر میرا کلاس فیلو مار دیا اس نے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہماری جنریشن میں داخل ہو گئی ہے موت. بڈھے چھوٹے مرتے رہے تو اتنا دل بندہ نہیں گھبراتا کہ چلو ہمارے بوڑھے ہونے میں بھی کافی دیر. موت میں تو ٹائمنگ کوئی نہیں، بچہ بھی مر جاتا، ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے انسان. تو موت کا تذکرہ کہ میرا ایک اینڈ ہے، یہ سدا ایسے نہیں چلے گا، ایک دن میں بے بس ہو جاؤں گا، پھر میں لوگوں کی دعا کا محتاج ہو جاؤں گا. مہربانی کسی کی کسی نے دے دی، مغفرت کی دعا کر دی، کرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کی دعا مومن کے حق میں اللہ پاک قبول کرتا ہے، چاہے کوئی گناہ گار بھی ہو. گناہ گار بھی مسلمان جب کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے. وہ گناہ گار کی فائل نہیں نکالتا کہ دیکھو اس قابل ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے یا نہیں کی جائے. اپنے بارے میں جب وہ کرے گا دعا تو پھر دیکھا جائے گا. جب کسی کو دعا دیتا ہے وہ تو اس کے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک بڑی مجبوری کا عالم ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قبرستان ہمیشہ رستوں کے کنارے پر بنائے جاتے ہیں. اس کی وجہ مین یہی ہے کہ لوگ یہاں سے گزرتے، کسی کی نظر پڑ جائے گی، کوئی دعا کر دے گا. آبادی سے باہر ہوتے ہیں لیکن رستے کے کنارے ہوتے ہیں تاکہ گزرتے پھرتے کوئی بندہ شاید اس کی قبول ہو جائے. اللہ جب بخشنا چاہتا ہے تو کسی کی بھی قبول کر سکتا ہے وہ. تو میرا بھی ایک دن یہ ہوگا کہ بارہ کتبہ لگا ہوا ہوگا اور کوئی گزرے گا تو مہربانی اس کی. تو آج جو کرنی ہے کر لیں اپنے لیے، جو قرآن خوانی کرنی ہے آج کر لیں. کل تو پھر بچوں کو کسی مولوی صاحب سے کرانی پڑے گی. تو اپنی زندگی میں اپنی قرآن خوانی کر لے بندہ. تو موت کا تذکرہ اور اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے تم نے کرنا کیا ہے، اور موت یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد تمہارا پھر ختم ہو جائے گا سلسلہ، تمہیں جواب دہی کرنی. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو مرتد ہو گئے، ارتد علی ادبارہم، اپنی ایڑیوں پر پھر گئے، جس کو آپ کہتے ہیں یو ٹرن کر لیا، اباؤٹ ٹرن کر. من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تھی. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے سامنے نقشے بنائے ہیں، پھسلا لیا ان کو. شیطان جو ہے اس نے ان کو مشورے ایسے دیے ہیں جیسے وہ سامری نے کہا تھا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے سمجھایا کہ بھائی ایسے کرو، تو میں نے کر دیا اور وہ نتیجہ نکلا ہے.
وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور اللہ پاک نے بھی ان کو مہلت دے دی، یعنی انہوں نے جب شیطان کا مشورہ مان لیا تو اللہ پاک چاہتا تو انٹرپٹ کر کے ختم کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے اس کا، یہ اللہ کی انا کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جانا چاہتا اور اللہ پاک زبردستی اس کے ساتھ نہیں تو جائے گا، کیسے نہیں جائے گا، ایسا نہیں، جب تک اس کے اندر اپنے اندر خواہش پیدا نہ ہو۔ اس معاملے میں کسی کی سفارش بھی اللہ پاک اپنی ایگو کے خلاف سمجھتے کہ اس کو میری طلب نہیں، میں اتنا ہی ویلیو لیس ہو گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام آپ دیکھیں نا، اللہ پاک نے سختی سے جھڑکا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے ہیں چچا کے لیے تو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن فیصلے آپ کی محبت پر نہیں، ان کو طلب نہیں ہے، کوئی نہیں۔ یہ ہے کہ پھر اللہ کی ایگو یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی نہیں آنا چاہتا اور اللہ اس کو پکڑ پکڑ کے کھینچے اس کو۔ جب اس میں طلب ہوگی اسباب کے ڈھیر لگا دے گا اللہ پاک، اسباب کے ڈھیر لگا دے، لیکن طلب آپ دیکھیں، آپ نے شاید یوٹیوب پہ سنا ہوگا، ایک بجرنگ دل کے ایک بندے کا، بجرنگ دل کا شاید مارے تو وہ آ جاتا ہے، اس کا کلپ آڈیو ہے اس کی کیسٹ بندے کی، تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ بجرنگ دل کا تھا، مسجد اپنے بابری مسجد شہید کرنے والوں میں شامل تھا، پھر اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے اس میں پھر وہ مسلمانوں کے قتل عام میں بھی شریک رہا، تو اس کی بھتیجی مسلمان ہو گئی تھی، بھتیجی مسلمان ہو گئی تو پھر اس نے بھائی کے ساتھ مل کے بھتیجی کو جلا دیا، ہرا نام تھا اس کا، تو ہیرا بچی کا نام تھا، اچھا اس نے غار ہیرا والا جلا دیا، تو باپ جو تھا وہ ظاہر ہے اس کی تو بیٹی تھی، چچا چچا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، وہ بھی پھر مرتے ہوئے، مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ بھائی سے اس نے کہا کہ میں اس کا کفارہ یہی سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو اس نے کہا مجھے کسی مولوی صاحب کے پاس لے چلو، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو کسی نے بتایا کہ یار تمہارے گھر پہ کسی نے کالا جادو کر دیا، اچھا جی، سارے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو فلاں جگہ ایک بڑا گیانی ہے اور بڑا پہنچا ہوا تانترک ہے، تو تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ کوئی ایسا تعویذ دے گا کہ تمہارے گھر سے یہ بلا نکل جائے گی۔ اب وہ اس گاؤں جانے کے لیے، اس شہر جانے کے لیے، اس تانترک کے پاس، وہ جو جادوگر تھا اس کے پاس جانے کے لیے ویگن میں بیٹھے، ویگن میں اسے جناب ایک تو اس نے کوئی قوالی سنی موت کے بارے میں، اور ماٹی کے پتلے تجھے کتنا گمان ہے، دوسرا اس نے کیسٹ سنی، کہتا ہے کہ وہ کیسٹ لگی ہوئی تھی جس میں آخرت کا بیان تھا، محاسبے کا بیان، کہتا کہ جب وہ شہر آیا جہاں پہ اس نے تعویذ لینا تھا تو وہاں بھی کیسٹ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ آڈیو کیسٹ ختم نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ویگن والے سے اور کرایہ دے دیا اسے کہ اگلے اسٹیشن پر میں اگلے گاؤں میں اتر جاؤں، وہاں جا کے تو وہ کیسٹ ختم ہوئی، وہ نیچے اترا اور پھر وہاں کی مسجد میں وہ چلا گیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھ، طلب جاگی نا، تبھی اس نے پیسے دیے نا اگلے اسٹیشن تک کہ کیسٹ ختم نہیں ہوئی، اور اللہ نے ایمان دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، وہاں مشورہ ہوتا تھا کہ فلاں مدرسہ جلانا ہے، تو میں ان مدرسے والوں کو بتا دیتا تھا کہ بھئی آج آپ کے مدرسے پہ حملہ ہوگا، اور کہتا ہے ایک مدرسے سے میں نے دیوار توڑ کے، اس میں انہوں نے بتایا کہ غالباً 200 یا 500 بچے اس نے لکھا تھا کہ میں نے بچائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اپنی بھتیجی کو یہ منہ دکھا سکوں گا کہ اگر میں نے تمہیں جلایا ہے تو میں نے پھر اس کے کفارے میں کتنے بچوں کی جان بچائی بھی ہے اس میں۔ تو اگر بندے کے اپنے اندر طلب پیدا ہو جائے تو اسباب کا خالق وہ ہے، ہدایت پہنچاتا وہ ہے، یہ اس نے اپنی ذمہ داری، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، پھر ہدایت پہنچانا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے اگر طلب تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ اگر تمہارے دل میں طلب نہیں ہے تو گھر میں باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے اتنی قیمتی چیز جس کو ہم کوئی خاص ویلیو نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی